السلام علیکم ڈیئر ویور، دس از رفیق انٹرویو فرام لاہور پاکستان۔ کسی نے درست فرمایا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر زمیں ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ واہ واہ، بہت زبردست قسم کی بات ہے جناب۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کو ایک دن میں ہزاروں تھاٹس آتی ہیں، اور وہ ہزاروں تھاٹس پھر تھنکنگ میں کنورٹس ہوتی ہیں، اور وہ تھنکنگ بعد میں آئیڈیاز میں کنورٹس ہوتے ہیں، اور وہ ایک شاہ سوار ان آئیڈیاز کو پکڑ کر ایک اپنا ایک جو سسٹم ہے، ایک اپنی بنجر زمین کو زرخیز اور شاداب بنانے کا عزم لیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ ہر مشکلات کو عبور کرنا ہے۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، لیکن وہ اس کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ اس کو کراس کر کے ایک اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو اسی کی کڑی ہمارے ساتھ دان کش کی جو ہے سی او ہمارے ساتھ موجود ہے، میم دانیہ، اور کاشف بھائی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ باہر ہیں۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ اتنی مشکلات کے بعد یہ یہاں تک کیسے پہنچے، اور یہ سٹوری آپ نے اکثر سنی ہوگی، لیکن یاد دہانی کے لیے ہم چاہیں گے کہ یہ سرسری تھوڑا سا اپنی جو سکسیس سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں رفیق آپ؟ جی الحمدللہ میم، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ بہترین، A1 آپ کے سامنے ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو موسم کیسا لگا؟ بہت گرمی ہے ادھر، بہت زیادہ گرمی، مجھے لگتا ہے میں پگھل جاؤں گی تھوڑی دیر میں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں میم کہ ظاہر ہے جیسے ہم نے انٹرو میں بات کی، بڑی مشکلات کے بعد آپ نے یہاں تک سفر کیا اور یہاں تک پہنچی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ سٹارٹ اپ تو لیتے ہیں، بڑا موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، شوق بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت جلد ہار مان جاتے ہیں۔ آپ نے کیسے، مطلب وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ میں نے ہار نہیں مانی؟ ایک تو کچھ ہمیشہ سے شخصیت ایسی ہے کہ جو کام ٹھان لوں وہ کر کے رہتی ہوں، ڈٹرمنڈ ہوں، ہمیشہ سے ہائی اچیور رہی ہوں۔ دوسری چیز ہے یقین، کہ آپ کو رب کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، خود کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اس کا کچھ نہ کچھ بنا کے ہی چھوڑوں گا۔ اور تیسری چیز میری قصے میں تو محبت تھی، کہ کاش مجھے محبت اتنی تھی، اور میں نے سوچا کہ جس طرح یہ کہیں گے اسی طرح کرنا ہے، اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے تو پھر بنتا ہے، اس نے کہہ دیا تو ہوتا ہے، تو بس اس بلیف کے ساتھ چلی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تھوڑا سا اپنا جرنی کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں، کیونکہ کیا آپ اس طرح کی لیڈی تھی پہلے جس طریقے سے ہمارے گاؤں دیہات میں ابھی بھی خواتین ہوتی ہیں، جب ان کے پاس کوئی پکا نہیں ہوتا سالن تو وہ پڑوسن سے سالن بھی مانگ لیتی ہیں، کوئی ضرورت کی چیزیں بھی مانگ لیتی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے بھی یہ دور دیکھا؟ ہاں، ایسا تو کوئی بات نہیں کہ کبھی کسی سے کھانا نہ مانگو، بالکل میں نے اور کاش میں شروع میں ایسا وقت دیکھا ہے کہ واقعی وہاں بس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، اور سوچ رہے ہیں کہ آج کوئی محلے والا دے دے گا تو کھا لیں گے، یا کوئی ساتھ والا پکڑا دے گا، یا کاش جہاں اس وقت جس آفس میں تھے وہاں سے شاید وہ واپسی پہ کچھ لیتے آئیں گے۔ تو ایسا ضرور کچھ وقت ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جہاں نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھائی آج کھانا کیا کھانا ہے یا کیسے، اور وہ جو پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں یا دال کے ساتھ روٹی، تو وہ وقت دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے۔ اچھا، جیسے یوزلی خواتین ہوتی ہیں گاؤں دیہات کی یا دور کی پنڈ کی بچیاں ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا پیسے جوڑنے کے لیے نا کمیٹی ڈالتی ہیں، تو آپ نے بھی کبھی 50 روپے والی، 100 روپے والی، 20 روپے والی کمیٹی ڈالی تھی؟ ہاں جی بالکل، ہم تو 2-2 روپے کی کمیٹیاں ڈالتے تھے، مجھے یاد ہے آج بھی، جب ہم بچے تھے ہم 2-2 روپے کی کمیٹی ڈالتے تھے، اور ہفتے کے آخر میں جس کی کمیٹی نکلی وہ بہت خوش ہوتا تھا، جی آج میں آئس کریم کھاؤں گا یا یہ کروں۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچیاں کمیٹی ڈال کے اپنے پیسے اکٹھے کر رہی ہیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری بچیاں جو ہیں، چونکہ ہمارا سوسائٹی ایسے ہے کہ بچیاں جابز بہت کام کرتی ہیں، ان کو شوق بہت ہوتا ہے وہ سیکھیں، اور ان کے پاس پیسے بھی بڑے لمیٹڈ سے ہوتے ہیں، تو وہ ایک یہ مجھے بتائیں کہ وہ پیسے اکٹھے کیسے کر سکتی ہیں، پھر ان پیسوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھا کیسے سکتی ہیں؟ یعنی کہ اگر وہ لرننگ چاہتی ہیں اور وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس طرح کی چیزیں سیکھنا چاہتی ہیں، ایک بچی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ان کو ٹپ دیں کہ وہ پیسے اکٹھے کیسے کریں، پھر ان کو ٹپ دیں کہ وہ سیکھنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس
ان کے لیے ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، سیکھنے کے لیے تو فری میں آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہترین استاد ہے، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں یوٹیوب پہ فری انفارمیشن موجود ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک پیسے اکٹھے کرنے کی بات ہے تو وہ آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کوئی بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے. جیسے بچیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں جاتی ہیں تو آپ ہینڈ میڈ ڈائریز لے کے چلی جائیں اپنی دوستوں کے لے کے، جی یہ ڈائریز میں نے بنائی، چھوٹے چھوٹے شیشوں کے اوپر بچوں نے چھوٹے چھوٹے کرافٹ کیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کسی شاپنگ مال میں جگہ لے لی یا گھر کے باہر آپ بے شک اسٹال لگا لیں. میں نے ایک بہت بلینئر کی سٹوری پڑھی تھی اور اس نے کہا کہ میں نے ایک لیمنیڈ سٹینڈ سے شروع کیا تھا، میں سکنجی کا سٹال لگاتا ہوتا تھا. تو یہ اس میں کوئی آر محسوس نہ کرے کہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی سروسز دے سکتے ہیں، فائیور کے اوپر سروسز دے سکتے ہیں، اپ ورک کے اوپر سروسز دے سکتے ہیں. وہ سروسز کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کسی کو کہیں میں تمہیں فوٹو ایڈٹ کر دوں گا. آج کل تو یہ سارے کام اے آئی ٹولز کر دیتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی اور کیپ کٹ اتنے آسان ہیں. آپ کسی کو کہیں میں تمہاری ویڈیو میں وائس اوور ڈال دوں گا، بیک گراؤنڈ ڈال دوں گا، امیج کا بیک گراؤنڈ ریموو کر دوں گا. ایک بچہ تھا جی امیج بیک گراؤنڈ ریموو کر رہا ہے اور وہ مہینے کا 4-5 لاکھ روپے کما رہا ہے صرف بیک گراؤنڈ ریموو کر کے. تو یہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. آپ صرف ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں جس میں آپ کا شوق ہو، آپ کا انٹرسٹ ہو، آپ کو مزہ آتا ہو وہ کرنے میں، چاہے وہ فزیکل ورلڈ میں ہو، چاہے وہ خود ہاتھ سے بنا کے چیزیں بیچنا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے یا انٹرنیٹ پہ کرنا ہے. بس وہ ایک چیز پکڑ لیں اور 6 مہینے کا پلان بنا لیں کہ 6 مہینے میں نے اتنے پیسے سائڈ پہ کرنے ہیں، تو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیں، آج تک آپ کے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں وہ ارننگ کے بارے میں ہوئے ہیں یا آپ خود بھی لائیو آتی ہیں تو موسٹلی آپ شاعری کے ساتھ ساتھ پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کس طرح سے انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا یہی بتاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بچپن میں کبھی ماما پاپا سے مار بھی پڑی ہے؟ والد صاحب بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ مارا ہے اور بہت بری مار پڑی تھی. تو وہ خیر غلطی بھی تھی میری، لیکن والدہ میری ضرور غصے والی تھی، پر مجھے کبھی مار نہیں پڑی، بڑی لائق فائق بچی تھی، پڑھاکو تھی. اچھا ایسی مجھے کوئی غلطی بتائیں کہ جس غلطی پر آپ کو ڈانٹ بھی پڑی ہو لیکن بعد میں آپ نے انجوائے بھی کیا ہو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن مزہ پڑا ہے. ہاں میں بہت شرارتی بچی تھی، بہت میں نے الٹے کام کیے ہیں اور ایسے ہی تھا. گھر والوں کو جو ناک میں دم کیا ہوتا ہے ایک میں وہی پسند تھی کہ ہر الٹا کام کرنا ہے، اور ادھر سے والدہ بھی ڈانٹ کے جا رہی ہیں تو پیچھے ہم کھی کر رہے ہیں. تو بہت ایسی حرکتیں کرتے تھے. گھر سے پٹے مار کے جا رہے ہیں، فٹ بال ورلڈ کپ کے میچز اسکریننگ ہو رہی ہوتی تھی اسلام آباد میں، کبھی دوستوں کے ساتھ نکل گئے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، مارے بھی کھا لیتے تھے. بٹ ٹھیک ہے. ایک تو مجھے یاد ہے میں لیٹ ہو گئی، ہمارے گھر میں رول تھا مغرب کے بعد نہیں آپ گائے رہ سکتے، اور میں لیٹ ہو گئی اور میں ابھی چوک پہ پہنچی تھی اور میری ماں مجھے کالز کر رہی ہیں فون سے، کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو. میں نے کہا بس میں آ رہی ہوں. اور آپ یقین کریں کہ میں چوک پہ پہنچی ہوں، میری فرینڈ تھی، اس کے ڈرائیور نے مجھے اتارا ہے، ابھی میں اتری ہوں وہیں چوک پہ، ہمارے مجھے تپیٹ منہ پہ ماری اور وہاں سے مارتی گھر لے کے گئی ہے. تو بالکل وہ سب ہم نے بس دیکھے ہیں، لیکن ہم نے بعد میں اپنی دوست سے بات کر کے ہنستی بھی بہت ہوں کہ یار وہ دیکھے تجھے وہ ٹائم یاد ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیں، ہر دوستوں میں نا بچپن سے لے کر جوانی تک کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ دوستوں سے نا مطلب پیار محبت سے اپنے کام کروا رہے ہوتے ہیں یا ان کے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مطلب ان کو پیار محبت میں کہتے ہیں کہ چل میں تمہیں ٹریٹ دے دوں گا یا دے دوں گی یا تمہیں یہ پلا دوں گا تو میرا کام کر دے. آپ سے کسی نے کام اس طرح کا لیا یا آپ نے کسی سے لیا کوئی ایسی دوست آپ کو یاد ہو؟ ہاں دوستوں سے کام بہت لیے ہیں، اور بچپن سے ہی کچھ ایسا تھا کہ اسکول میں بھی بہت بچے ایسا تھی جو مجھے کہتے میں تمہاری فین ہوں، تب میں ڈبیٹ وغیرہ کرتی تھی. تو بڑے میں نے ان سے اپنے ہوم ورکس کروانے، اسائنمنٹس کروانی. مجھ سے کوئی پیار میں تو، لیکن میں جذبات میں آ جاتی ہوں. مجھے اگر کوئی جذبات کے اینگل سے پلے کرے نا کہ یار یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو اور کوئی نہیں، مطلب تو پھر میں اکثر میں ایسے معاملات میں پھنس جاتی ہوں کہ جہاں مجھے لگتا ہے اچھا اصل میں میرے ساتھ سین یہ ہو گیا. بٹ اب میں تھوڑا کر رہی ہوں، لوگوں کی مدد بس دور دور سے کرنی چاہیے، بہت معاملات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. بڑی ہر گھر میں نا بچیوں کو کوئی نہ کوئی، لڑکوں کو بچیوں کو بچوں کو کوئی ایک نام دے دیا جاتا ہے. جیسے وہ شرارتی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ان کو نام دے دیا جاتا ہے. آپ کا بچپن میں کیا نام تھا؟ میرے بہت سارے نام رہے ہیں. مجھے گولڈ برڈ کہتے تھے سب، گولڈ برڈ ہی کہتے تھے. میں نے ٹرین کرائی ہوتی تھی اور میں لوگوں کو مارتی پھرتی تھی، کسی کو سمر سلام مار رہی ہوں، کسی کو اٹھا کے پھینک رہی ہوں، تو سب سارا محلہ مجھے گولڈ برڈ کہتا تھا. اچھا کسی کی ٹینٹ بڑی پیاری ہوتی ہے، کسی کے ہمارے محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بچیوں کے ٹینٹ ہوتے ہیں ان کے کٹ لگے ہوتے ہیں، تو آپ کی ٹینٹ بالکل صاف تھی؟ ہاں کوئی کٹ لگائے میں اس کو کٹ نہ لگا دو.